ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، دجل کے لفظی معنی ہے فریب۔ دجل و فریب یہ اردو میں ہم بولتے ہیں، لیکن فریب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فریب یہ ہے کہ کسی شے کی اصل حقیقت پر کوئی پردہ اور ڈال دیا جائے۔ تانبے یا پیتل کی شے ہو اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور سونا کر کے بیچ دیا جائے، یہ دجل ہے، یہ سب سے بڑا دجل ہے۔ اور اس دجل کا اگر معاملہ انسانوں سے متعلق ہوگا تو اس کے لیے پھر مناسب ترین لفظ ہے بہروپ۔ کسی انسان کا کوئی بہروپ بھر لینا، کوئی ایسی صورت اختیار کر لینا کہ جو فی الواقع اس کی جو اصل شخصیت ہے اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، یہ بہروپ ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ دجل کا جو مادہ ہے، اس مادے سے پورے قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں آیا۔ دجال کا لفظی طور پر کوئی ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک اعتبار سے ہمیں اس کی جانب رہنمائی ملتی ہے کہ دجال کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو حضرت ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں تو یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی میں یہ ہے کہ اس کی جو پہلی آیات ہیں ان کو جو پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نسائی میں یہ ذکر ہے کہ جو اس کی آخری آیات پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں تو جو اصل حقیقت دجل کی سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اصل دجل جو ہے جس کی بنیاد پر دجالیت پیدا ہوگی وہ کیا ہے؟ انسانی زندگی جو پردہ بن گئی ہے آخرت کی زندگی سے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ دنیاوی زندگی، اس کی چمک دمک، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، اس کی دلچسپیاں، اس کی طرف ہمارا جو اٹریکشن ہم محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، اس نے گویا کہ دجالیت کی شکل اختیار کر دی، اور ہم اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات سارے اسی دنیا کی چیزیں، اسی دنیا کی آسائشیں، اسی دنیا کی اگر اس سے آگے بڑھ کر لگژریز بھی میسر آ جائیں، تعیشات بھی فراہم ہو جائیں، تو ہماری زندگی کے اندر در حقیقت اسی لیے اس قرآن مجید میں بار بار آپ نے پڑھا ہوگا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں آخرت سے غافل رکھتی۔ اسی طرح کا دجل ہے کہ جس کے ضمن میں قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنی اصل حقیقت سے غافل کر دیا۔ وہ اصل حقیقت ہمارا روحانی وجود ہے۔ ہم میں سے کس کی توجہ اس کی طرف ہے؟ ہماری ساری توجہات جو ہیں اپنے اس جسمانی وجود، اس حیوانی وجود کے تقاضوں کو پورا کرنے پر لگی ہوئی، اسی کے لیے ہماری ساری بھاگ دوڑ ہوتا ہے، سعی جہد ہے، اور اس روحانی زندگی کو ہم بھولے ہوئے ہیں جس کے ضمن میں میں نے آپ کو بعض مواقع پر کنفیوشس کا ایک فقرہ سنایا ہے۔ بڑے حکیم انسان تھا جو چین کا بہت بڑا فلسفی، اور ہو سکتا ہے میرے گمان میں کہ نبی ہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں اللہ تعالی نے نبی مبعوث کیے ہیں۔ ذکر قرآن میں صرف ان انبیاء کا ہے جو عالم عرب کے اندر بھیجے گئے۔ بہرحال اس کا جملہ یہ ہے کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس which encompasses real self.
انسان اپنی جہالت میں، ناواقفیت میں اپنے آپ کو تعبیر کر بیٹھتا ہے صرف ان مادی غلافوں سے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد جو ہے خول بنے ہوئے. میری اصل شخصیت وہ روحانی وجود ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، اس کے گرد میرا یہ جسم، میرے یہ مسلز، میری یہ ہڈیاں، میرا یہ گوشت اور پوست، یہ سب ایک غلاف ہے. لیکن ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں، اور یہ پردہ بن جاتا ہے ہمارے اور ہماری روح کے مابین. اسی لیے علامہ اقبال نے سید نذیر نیازی صاحب کی روایت کے مطابق اسی آیت کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا. کہ ان سے جب کہا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نٹشے سے اخذ کیا ہے، کوئی کہتا ہے برگساں سے اخذ کیا ہے، آپ فرمائیں کہ آپ کی سورس کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری سورس یہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر دیتا ہے اپنے آپ سے. تو وہ اپنا آپ کون سا ہے؟ اپنے جسم سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہوتا، اس کے تقاضوں سے کوئی بھی غافل نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل دجل کی بنیاد. یہی وجہ ہے کہ میں نے 2 آیتیں تو آج آپ کو سنائیں کہ جو سورہ کہف کی ابتدا میں ہیں، جن کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ ان کا آدمی مداومت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اس کو دجالیت کے فتنے سے جو ہے نجات ملے گی. وہ کیا ہیں آیات؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے، آرائش بنا دیا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ہے ان میں اچھے عمل کرنے والا، کون ہے جو اسی دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اسی کا عاشق بن جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، اور کون وہ ہے کہ جو اس کے دھوکے میں نہیں آتا اور ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے لو لگاتا ہے، ہم سے دل لگاتا ہے. بس یہی امتحان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. زینت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں کئی مرتبہ آیا آگے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ بیٹے اور مال و اسباب دنیاوی یہ دنیا کی زینت ہے، آرائش ہے. اصل باقی رہنے والی شے تو وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اگر شرف قبول عطا فرمائے تو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، نجات ملے گی آخرت کے اندر. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو کچھ اس کے اوپر ہے یہ زیبائش آرائش، ایک وقت آئے گا کہ سب کو ہم ملیا میٹ کر کے، چورا چورا کر کے بالکل اس کو زمین کو جو ہے وہ چٹیل میدان بنا دیں گے. اس کا ایک نقشہ جن حضرات نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھا تھا ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، آج وہ 0 لیول پر پڑا ہوا ہے. اتنی اونچی عمارت، اتنی شاندار عمارت، لوہے اور شیشے ہی کا مرکب اور مجموعہ عمارت، اور جس طریقے سے وہ نسیم منسیہ ہوئی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم قیامت کے روز دیکھو گے پہاڑوں کو کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے یہ دھلکی ہوئی اون کے مانند جو ہے چل رہے ہوں، اور نقشہ جو ہے وہ بالکل بائیں نہیں، وہ سامنے آ چکا ہے. تو یہ قیامت میں ہو جائے گا، یہ سب معلوم ہو جائے گا. یہ عارضی سی زیبائش اور آرائش تھی، ہم خامخواہ اس کے طالب بنے رہے، اسی کے ساتھ محبت کرتے رہے. اچھا، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سورہ کہف کے آخری حصے میں جو 2 آیات ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی محنت اور بھاگ دوڑ اور سعی و جہد میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ بھاگ دوڑ تو ہر ایک کر رہا ہے، صبح سے شام تک کی محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، کوئی بڑھ جاتا ہے آگے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے بظاہر، لیکن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد بھاگ دوڑ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام چل رہا ہے ہمارا. کبھی چند سال پہلے ہمارا 1 میل ہوتا تھا، آج 4 میل ہے.
کبھی یہ صورت تھی، آج اس سے آگے بڑھ کر یہ ہو گئی ہے، آج ہم نے اتنے پلازا بنا لیے ہیں، آج ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے۔ وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ چونکہ پوری دنیا ہی کی زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ اور سعی و جہد گم ہو گئی ہے، لہذا سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے وہی ہوں گے۔ تو اصل دجل یہ ہے، اصل فریب یہ ہے۔ البتہ جو دجالی فتنہ ہے جس کا ذکر کہ احادیث نبویہ میں آیا ہے اور صحیح احادیث میں آیا، مستند احادیث میں آیا، اس دجالی فتنے سے بھی اصلاً جو متاثر ہوں گے اور جو اس کو قبول کریں گے وہ وہی ہوں گے کہ جو اس دجل کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو دنیا کے طالب اور جو حیات دنیاوی ہی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ دجال کا فتنہ پھر جو ہے وہ انہی کو شکار کرے گا۔ اب یہ دجال کا لفظ حدیث میں جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے اور واحد کے صیغے میں بھی۔ جمع کے صیغے میں دجالون، آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال جھوٹے ایسے نہ نکل آئے جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ دجال جو تھے، 30 دجالون کذابون، یہ 3 الفاظ نوٹ کیجئے۔ 30 ایسے شخص اٹھیں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے درحالے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ یہ دجل ہوگا، فریب ہوگا، بہروپ ہوگا، وہ بہروپیہ پن اختیار کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کئی تو حضور کی حیات طیبہ ہی کے آخری ایام میں کھڑے ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی 6 تھے اس وقت کے جنہوں نے، ان میں ایک عورت بھی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال ان سب کا قلع قما کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے خلاف قتال کیا، جنگ کی۔ اس کے بعد بھی بہت سے اٹھتے رہے ہوں گے، ان کی کوئی تاریخ کے اندر ظاہر بات ہے میرے سامنے مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی جمعیت ان کے گرد ایسی نہیں جمع ہوئی کہ جس سے کوئی اہمیت ان کی ہوتی۔ مسیلمہ کو تو بہت بڑی تعداد میں عربوں نے مان لیا تھا، اسود عنسی کو بہت بڑی تعداد میں مان لیا تھا، لیکن اس کے بعد کے اندر جو بھی نبی اب جھوٹے اٹھتے رہے ہیں ان کو گرد کوئی ایسی جمعیت، اسے پذیرائی انہیں حاصل نہیں ہوئی کہ تاریخ میں ان کا ذکر محفوظ رہتا۔ لیکن یہ زمانہ ہمارا جو ہے آخری زمانہ ہے۔ آج ویسٹ میں بھی کہتا ہے اینڈ ٹائمز، وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز، آخری جو دور ہے دنیا کے خاتمے کا وہ بہت قریب ہے، اور ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو خاتمہ عالم کے قریب ترین ہے۔ اس میں یہ 2 ایسے اٹھے دجال کہ جنہوں نے کافی بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی۔ ان میں سے ایک جو ایران میں اٹھا بہاء اللہ، جس کے بہائی، جس کے پیروکار جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن دوسرا جو ہے بدقسمتی ہندوستان کی سرزمین کی کہ یہاں سے اٹھا غلام احمد قادیانی، اور اس کے گرد اس کی زندگی میں بھی کافی بڑی جمعیت جو ہے گرد جمع ہوئی، اور آج تک یہ فتنہ جو ہے نہ صرف یہ کہ برقرار ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، ترقی پذیر ہے، اس لیے کہ مغرب پورا کا پورا ان دونوں کو، بہائیوں کو بھی قادیانیوں کو بھی پوری سپورٹ دے رہا ہے، پوری سرپرستی کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ 2 نام جو ہے یہ بہت نمایاں ہو گئے۔ اس سلسلے کی ایک آخری کڑی بھی آنے والی ہے، اور وہ ہوگا ایک یہودی جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، گویا کہ وہ بھی جھوٹا نبی ہوگا، دعویٰ کرے گا نبوت کا۔ یہ اصل میں یہود کی پرانی روایات چلی آ رہی تھی، بہت سے سابق انبیاء نے انہیں یہ خبر دی تھی پیشین گوئی کے طور پر کہ آخری زمانے میں ایک مسیح تمہاری طرف ہم مبعوث کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قول، جو تمہیں دنیا میں بام عروج پر پہنچا دے گا، تمہارے دل اندر دور کر دے گا، تمہاری پستی سے تمہیں اٹھا کر پھر دوبارہ جو ہے بلندی پر لے آئے گا۔ وہ حضرت مسیح کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا، عیسیٰ ابن مریم، لیکن ان کو قبول نہیں کیا یہودیوں نے، انہیں کہا جادوگر ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، واجب القتل ہیں، ولد الزنا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور انہیں اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھوا دیا، اگرچہ اللہ نے اس سے پہلے ہی انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن یہ کہ وہ پوزیشن ابھی خالی ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، یہود کے نزدیک ابھی تو مسیحا نہیں آیا، ان کا جو آیا تھا اسے مانا نہیں، تو ابھی ان کا انتظار وہ کر رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ مسیحا ہوگا ہمارا، اور وہ گریٹر اسرائیل قائم کرے گا، جس کا نقشہ انہوں نے، اسرائیل نے اپنی کینیسٹ کے باہر جو ہے اس کے پیشانی کے اوپر بنایا ہوا ہے۔
تو ایک یہ بھی سلسلے کا، ایک اور دجال کا ذکر ہے احادیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اسے معلوم ہوتا احادیث نبویہ سے کہ جو قواعد طبیعہ ہیں، نیچرل فورسز اور ایلیمنٹس جو ہیں، عناصر جن سے کہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، اس کا فل کنٹرول حاصل ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ خدا کا انکار کرو، مجھے مانو خدا، مجھے سجدہ کرو، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ یہ فتنہ وہ ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ حضور نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے معاملے سے بڑا معاملہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور یہ کہ تمام انبیاء نے اس فتنے کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا تو یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا یہ میں نہیں جانتا، جیسے قیامت کے بارے میں نہیں معلوم کہ کب وہ آئے گی، یا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس وقت صرف وہی لوگ جو بہت گہرے ایمان پر قائم ہوں گے، بہت گہرا ایمان ہوگا، وہ دنیا کے دجل اور فریب سے متاثر نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اپنے بدن کے پردوں کے اندر اپنی روح کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ حیات دنیاوی کو حیات اخروی سے غافل ہونے کا جو ہے ذریعہ نہ بنا رہے ہوں، وہ ہوں گے جو بچے رہ جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے، لیکن یہ کہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس دجال کو جو قواعد فطرت پر غلبہ حاصل ہوگا، ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے لا تدع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلہ، اس دنیا میں کوئی بستی نہیں رہے گی جس کا کہ وہ طواف نہ کر لے، وہاں اتر نہ جائے، وہاں جا کے اپنا دعویٰ نہ کرے، پوری دنیا میں، اور یہ 40 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا گدھا یعنی اس کی سواری جو ہے، اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج کے جو آپ کے جیٹ ہوائی جہاز ہیں، آپ اندازہ کیجئے ان کے 2 پر جو چل رہے ہوتے ہیں تو کتنا فاصلہ، اب تو 80 سے زیادہ سائز کے بھی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو سواری ہوگی ما بین حافر حمارہ الی الحافر الآخر مسیرۃ یوم و لیلۃ، کہ اس کا جو گدھا ہوگا اس کی ایک ٹاپ کے بعد دوسری ٹاپ جو ہے وہ اتنے فاصلے پر ہوگی جتنے کہ ایک دن رات میں سفر کرتے ہو، اور آج تو معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز ہیں یہ تو 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کی گرد چکر لگا لیتے ہیں، وہ ایک دن ایک رات والی سفر کی بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ سخرت لہا انہار الارض و آثارہا، اس کے لیے زمین کے دریا اور زمین کے تمام ندی نالے جو ہے وہ مسخر کر دیے جائیں گے، اس کے حکم کے تابع ہوں گے، اور جو بھی ان سے پانی سے نکلتا ہے یامر السماء فتمطر، وہ حکم دے گا آسمان کو، وہ بارش برسائے گا، والارض، اور زمین کو حکم دے گا فتنبت، وہ اپنی زراعت نکال باہر کرے گی۔ کنزی کی ایک اور حدیث ہے وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، اور وہ گزرے گا ایک ویران علاقے سے جس میں کوئی پیداوار نہیں، کوئی ہریاول نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ویران بنجر زمین سے۔ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كَنُوزَكِ، اور وہ حکم دے گا اپنے سارے خزانے نکال کر باہر رکھ دو۔ فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس کے سارے خزانے جو ہیں اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ علاج معالجے کی ترقی یہ ہوگی کہ الاکمہ والابرصہ، یہ جو معجزے دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، وہی اس کو بھی دیے جائیں گے۔ وہ کوڑھی کو ہاتھ پھیرے گا اور صحیح کر دے گا، اور وہ مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرے گا اور صحیح کر دے گا۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب یہی چیزیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی معجزات کے طور پر، اس کے پاس بھی وہ ساری قوتیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کو آرے کے ساتھ چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، پھر ان کے درمیان چلے گا تاکہ سب دیکھ لیں کہ یہ علیحدہ ہیں حصے، یہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، چل کر دکھائے گا بیچ میں، اس کے بعد ان کو سی دے گا اور وہ آدمی جو ہے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک معاملہ ہوگا جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے بہت، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ، اس کے ساتھ شیاطین جن جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، عَلَى صورت
من قد مات من الآباء والامہات والاخوان والمعارف، جن کے ساتھ وہ ہوں گے شیاطین کے جو لوگوں کے باپوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور ان کے جاننے والوں کی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں گے۔ فیاتی احدہم الی ابیہ، ایک شخص آئے گا اس کے باپ کے پاس اور کہے گا وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے پاس، فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا، تم مجھے پہچان نہیں رہے، میں نہیں ہوں تمہارا بھائی اور بیٹا؟ أَلَسْتُ تَعْرِفُنِي، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ یہ ہے کہ جو قوت اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اس کے لیے یوں سمجھیے کہ اگرچہ وہ شخص تو ابھی سامنے نہیں ہے، پرسن، لیکن جو حالات سامنے آ چکے ہیں وہ بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ ساری باتیں اب ان میں سے کسی شے کو آپ انہونی نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ترقی کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور حدیث رہ گئی میری کہیں اس میں کہ وہ جب بات کرے گا فینادی، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور کنز میں بھی ہے، ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، وہ جب پکارے گا، خطاب کرے گا، ندا کرے گا انسانوں کو، تو مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ اس کو سنیں گے۔ اب آج دیکھیے کہ فاصلے ختم ہو گئے، پریزیڈنٹ بش تقریر کر رہے ہیں تو پوری دنیا سن رہی ہے، وہ ساری صورتحال، جو جہاز، جو سواریاں، جو اس وقت گدھا کا لفظ کہا گیا سواری کا، وہ آج جہاز ہے۔ اسی طریقے سے علاج، معالجہ، کلوننگ ہو رہی ہے، مردوں کو پیدا کر دینا، مردہ کے جسم میں سے ایک سیل لے کر اسی سے پورا جو ہے اس کو بیج کے طور پر استعمال کر کے پورا انسان بنا کھڑا۔ ابھی یہ ہیومن کلوننگ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن جانوروں میں تو ہو گئی۔ صحراؤں کو گل و گلزار بنا دیا ہے۔ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں اتنے بڑے بڑے فارم ہیں اب ویٹ کے کہ وہ ویٹ کا ایکسپورٹر بن گیا۔ وہ جو حدیث میں مسلم شریف اور بخاری میں آتا ہے کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بھوکے اور وہ لوگ کہ جن کے تن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، ایک وقت آئے گا کہ وہ عمارتیں اونچی سے اونچی بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، ابو ظبی میں دیکھ لیجئے، دبئی میں جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ایسی ایسی عمارتیں ملیں گی جو امریکہ میں نہیں ملیں گی۔ ان کی کارنش جو ہے جس قدر خوبصورت انہوں نے بنائے ہیں، وہ نہ میں نے چونکہ مشرق اور مغرب دونوں دیکھے ہیں، امریکہ کا ایسٹ کوسٹ بھی ویسٹ کوسٹ بھی، کہیں بھی وہ زیبائش اور آرائش نہیں ہے، کہیں انگلینڈ میں نہیں ہے۔ جو جدہ کا جو ہے کارنش اور جو کارنش ہے ابو ظبی کا، کوئی حد ہی نہیں بناوٹ اور سجاوٹ کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے معیشت پر تسلط، اب یہ WTO اور ٹرپس کے جو ایگریمنٹس ہیں، میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، معیشت پوری کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دنیا کی، ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ زراعت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کی۔ بہرحال اس ضمن کا جو آخری مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے خاص طور پر اس موقع پر اس گفتگو کو دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک حدیث ملتی ہے، آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو نکلیں گی اس کی جانب اور اس کی بیعت کریں گی اور اس کی پیروی کریں گی وہ خواتین ہوں گی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ دوڑے گا، اپنے گھر جائے گا، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو رسیوں سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں یہ نکل کر گھروں سے اور دجال کی پیروی کر کے اور دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ بلکہ میں اس کے لیے اس وقت وہ حدیث کا متن میرے سامنے نہیں تھا، اب میں آپ کے سامنے مسند احمد سے اس کا متن، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے، وہاں تو ہے دوسری حدیث میں آخر من یخرج الیہ، یہاں ہے فیکون اکثر من یخرج الیہ، جو اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی بندگی کریں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، ان میں اکثریت یخرج الیہ النساء، عورتوں کی ہوگی۔ حتی ان الرجل لیرجع
یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا الی حمیمتہ ہی اپنی بیوی کو، و الی امہ ہی اور اپنی ماں کی طرف، و ابنتہ ہی اپنی بیٹی، و اختہ ہی اپنی بہن، و عمتہ ہی اپنی پھوپھی، فیوثقھا رباطن پھر وہ انہیں باندھے گا رسیوں کے ساتھ، مخافتن ان تخرج الیہ اس خوف سے کہ کہیں یہ نکل کر گھروں سے اور یہ پیروی نہ کرے اور دجال کے ساتھ نہ نکل جائے۔ یہ فتنہ اصل میں اس فتنے کا آخری حصہ ہے جس میں اب ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ اس کو میں ایک اور اعتبار سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے دجالی فتنے کا اثر افراد پر، افراد کی سوچ پر، افراد کے طرز عمل پر۔ اس کی تو تقریباً یہ سمجھیے کہ گفتگو ہماری مکمل ہو گئی۔ ایک ہے اجتماعی نظام، وہ جو ابلیسی قوت ہے دجالیت، وہ انسان کے اجتماعی نظام کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس اجتماعی نظام کو اگر آپ سمجھیں تو یہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ سب سے نیچے عائلی نظام، خاندانی نظام اور معاشرتی نظام، اس سے اوپر اقتصادی نظام، اس سے اوپر سیاسی نظام، ریاستی نظام۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے تکبر اختیار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور آدم اور ان کی اولاد کا وہ دشمن بن گیا۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے آخری اپنی نبوت کے لیے بنی اسماعیل کو چن لیا، حضور بنی اسماعیل میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہودی جو ہے وہ تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے۔ اس وقت سے وہ حق کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان دونوں کا کنیکشن ایسا ہے کہ اگرچہ ابلیس لعین کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ لیکن سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے ابلیس کا اس وقت روئے ارضی پر بحیثیت مجموعی من حیث القوم، وہ یہودی ہے، اور یہودی اس کا اعلی کار بن کر انسانی نظام اجتماعیت جو اس کو دین، مذہب، اخلاق سے ہٹا کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ بالکل حیوانیت کی سطح پر انسان کو لے آیا جائے اور اللہ سے باغی کر دیا جائے۔ اب دیکھیے دلچسپ بات ہے کہ عمارت جب بنائی جاتی ہے تو پہلی منزل پہلے بنے گی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جب گرائی جائے گی تو پہلے تیسری گرائی جائے گی، پھر دوسری، پھر پہلی۔ چنانچہ یہودیت نے اور اس دجالیت نے اور اس شیطنت نے پہلا حملہ کیا انسان کے سیاسی نظام پر، سیاست کو مذہب سے علیحدہ، مذہب کو، خدا کو، شریعت کو ریاست سے خارج۔ جاؤ اپنی مسجدوں کے اندر بس جو بھی کرنا ہے کر لو، سینیگاگس میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، مندر میں جاؤ۔ حکومت کا، قانون کا، ریاست کا، سیاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں۔ اور سب سے بڑا شرک جو تاریخ انسانی میں ہوا، سب سے بڑے پیمانے پر ہوا ہے، انسان خود حاکم ہے۔ حاکم حقیقی تو وہ تھا، ان الحکم الا للہ، الملک وہ ہے، نہیں، وی آر سوورن، ہم جو چاہیں قانون بنائیں، ہم چنیں گے اپنے ریپرزنٹیٹوز اور وہ جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ وہ شراب کو حلال کرنا چاہے حلال کر دیں، حرام کرنا چاہے حرام کر دیں، لیکن فیصلہ جو ہے اس بنا پر نہیں ہوگا کہ آسمانی کتابوں نے کسی نے شراب کو حرام کیا، اس بنا پر ہوگا کہ میجورٹی آف دی ریپرزنٹیٹوز ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بند کر دی جائے۔ اس کا واقعہ ہو چکا ہے۔ پچھلی صدی کے آغاز میں امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ پاس کر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس ایسے سٹیٹسٹکس جمع ہو گئے تھے کہ اس شراب کے نشے میں ایکسیڈنٹ بہت ہوتے، اور آج بھی ہوتے، بالکل اتنے ہی ہوتے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کرے گا۔ اس کی وجہ سے بہت اہم راز نکل جاتے ہیں۔ ایک محفل ہو رہی ہے، پارٹی ہو رہی ہے، اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر کوئی یحییٰ خان یا کوئی اور وہ جو چاہے بکواس کر دے گا، اور وہ بکواس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی جو انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں بات کہہ دی۔ لہذا یہ سارے اسٹیٹسٹک جمع کر کے ان کا کہ پروہیبیشن ہونی چاہیے، شراب بند کر دی گئی۔
لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، پھر عوامی دباؤ کے تحت دوبارہ اس کو جائز کر دیا۔ اب قانون صرف یہ ہے کہ شراب پیے ہوئے تم جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، لہذا وہ لوگ جو ہے جو گاڑی اس طرح سے چلا رہا ہو تو کوپ آتا ہے، سونگھتا ہے اس کے منہ کو کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس کا بلڈ کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ اس میں الکوہول کتنا پرسنٹ ہے، اس کے اوپر مقدمہ بن جائے گا۔ لیکن شراب فی نفس سے ہی حرام نہیں ہے، حلال ہے، جس طرح چاہو پیو۔ تو یہ ہے سب سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف کہ حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہے، جبکہ اللہ ان الحکم الا للہ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اس کو برباد کرنے آج پوری دنیا میں یہ سیکولرزم یعنی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کو، اور عوامی حاکمیت پاپولر ساورنٹی، یہ دونوں اصول پوری دنیا میں مسلم ہے۔ نمبر 2، پھر انہوں نے اقتصادیات کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس میں سود اور جوا تانے بانے کی طرح بدل دیا ہے۔ حرام ترین شے جو شریعت کی روح سے ہے سود، وہ اس طریقے سے آج کے معاشی نظام کے اندر پیوست ہے جیسے کینسر ہوتا ہے تو اس کی جڑیں اگر سارے جسم میں پھیل گئی ہیں تو کہاں کہاں آپریشن کریں گے، لہذا کہا جاتا ہے کہ اب یہ آپریبل نہیں ہے، اس پہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے جو ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ اس معیشت سے سود کو نہیں نکالا جا سکتا، کم کیا جا سکتا ہے، کچھ کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا۔ واللہ عالم، وہ ایمان کی بات ہوگی، اگر وہ ایمان ہوگا اور سود کی حرمت کے اوپر یقین ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت کی بنیاد پر یہ بات ہوگی۔ لیکن کہا یہی جا رہا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پورا تانا بانا جو ہے سود پر اور جوئے پر ہے۔ یہ سارے سٹاک ایکسچینج پوری دنیا میں، آپ خبریں بھی سنتے ہوں گے ٹی وی پر، تو یہ ساری باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں؟ پوری جو مارکیٹ ہے پوری دنیا کی، اس کو کنٹرول کرتے سٹاک ایکسچینجز، اور اس میں اسپیکولیشن، سود اور جوا، سود اور جوا، سود اور جوا، دو ہی چیزیں جو بیڑا غرق کیا ہے معاشیات کا، اور شیطنت کے اوپر اسے قائم کر دیا پوری دنیا میں۔ اب آخری پہلی منزل کے اوپر جو وار شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں عصمت و عفت کے جو تصورات ہیں، جو انسان جو ہے سیکس ڈسپلن جو فطری طور پر چاہتا ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی، خاندان کا ادارہ ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، الفت ہے، رافت و رحمہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں، باہمی اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس فضا میں اولاد پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ کیسی ایک مثبت ذہنی اور سوچ رکھنے والی اولاد ہوگی؟ ایک یہ ہے کہ نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہو کہ وہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہوتا ہے کہ جب میں باہر جاتا ہوں تو وہ کیا کرتی ہے۔ اس فضا میں جو اولاد پلے گی اس کا جو اندازہ ہوگا وہ آپ اندازہ کر لیجیے۔ پھر یہ کہ فیملی سٹرکچر بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے ویسٹ کے اندر۔ وہ جو کچھ ویسٹ میں ابلیس کر چکا ہے، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بل کلنٹن کی پچھلے سال کی جو پہلی تقریر تھی نیو ایئرز ڈے کے اوپر، میں اس کو کئی دفعہ حوالہ دے چکا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس نے نہیں کیا، باسٹرڈ نہیں کہا اس نے، لیکن کیا کہا ہے؟ پیپل بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، انگریزی میں یہ ہے، بغیر کوئی شادی کا بندھن بندھے ہوئے اولاد ہونا، یہ زنا ہے۔ یہی تو در حقیقت فرق ہے۔ شادی کے بندھن کے بعد اولاد ہو رہی ہے، وہ اولاد ہے، اور اولاد کو معلوم ہوتا ہے یہ میرا والد ہے یا یہ میری والدہ ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اولاد کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ والد کون ہے۔ انہوں نے اپنے فارموں میں سے اب آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام جہاں ہوتا تھا وہ نکال دیا، ان کا ماں کا نام، ماں کا تو پتہ، چاہے وہ باسٹرڈ ہو، حرامزادہ ہو، ماں تو معلوم ہے کس ماں نے جنم دیا ہے۔ ون پیرنٹ فیملی اس وقت ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑی محرومی۔ باپ کی شفقت ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی نگاہ کو دیکھ کے بچہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی تربیت، ماں کی گود۔ اب ماں کی گود کیسے ملے گی اسے؟ ماں بھی کام کرتی ہے،
اگر باپ ہے وہ بھی کام کر رہا، باپ ہے ہی نہیں تو کیا کرے؟ ماں پر دوہرا بوجھ آ گیا. ماں کو اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنا ہے اور اس بیٹے کو یا بیٹی کو بھی پالنا ہے، لہذا وہ کام کرتی ہے اور بچے کو کہیں کیئر ٹیکر کے پاس، بیبی سیٹرز کے پاس چھوڑ جاتی. شام کو آئی، پھر وہاں سے بچے کو لیا اور کہا ماں؟ کون ماں؟ وہ تو بیبی سیٹر جو 8-10 گھنٹے جس کے پاس وہ رہا ہے، وہ ملازم ہے، وہ فیس لے رہی ہے، وہ پیسے لے رہی ہے، وہ جو بھی کچھ کرے گی وہ ماں کی شفقت تو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے وقت پر غذا دے دے گی، جو کچھ بھی ہے اس کی دیکھ بھال کر لے گی، لیکن ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی مامتا دے سکتی؟ یہ جو طوفان تھا یورپ میں جو آ چکا ہے، اور اس اعتبار سے علامہ اقبال نے جو پیشین گوئی کی تھی 100 سال پہلے تقریباً کہیے، اہل مغرب کو خطاب کر کے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوتا. تہذیب میں مغرب ختم ہو چکی، مر چکی. اس کو سسٹین کر رہی ہے ٹیکنالوجی، طاقت، ایٹم بم، فلاں میزائل، یہ ہے چیزیں کہ جو اس کو لے کر کھڑی ہوئی. ورنہ معاشیات کا بھی وہ بیڑا غرق ہوا ہے. امریکہ کی اکانومی اس وقت جو ہے سخت مشکلات سے دوچار ہے. امریکی حکومت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ترین حکومت ہے. یہودی بینکوں کا قرضہ ہے ان ٹریلینز آف ڈالرز، ٹریلینز. یار ایک کے بعد اگر آپ 12 صفریں لگائیں گے تو وہ ٹریلین بنے گا. ایک کے بعد ایک صفر 10، 2 صفر ہو گئے 100، 3 ہو گئے 1000، 12 صفریں لگائے تو وہ ٹریلین بنے گا. اور ٹریلینز آف ڈالرز کی امریکی حکومت جو ہے وہ یہودی بینکوں کی مقروض ہے. یہ حال ہے. لیکن اب انہوں نے اپنی تباہی جو ہوئی تھی اس تباہی کو ایشیا پر مسلط کرنے کے لیے جو پروگرام سوچا اس کا انہوں نے نام دیا ہے سوشل انجینئرنگ. سوشل انجینئرنگ، ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایک عمارت ہے بوسیدہ ہو گئی ہے، اب گرا کر دوبارہ بنانا ہے. تو یہ معاشرہ جو پرانا ہمارا چلا آ رہا ہے، جس میں مذہب کی بات ہے، جس میں یہ بیوی اور شوہر اور ان کا تعلق اور گھر کا سربراہ جو ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ بات سب ختم کر کے ایک نیو انجینئرنگ کر دی. ایک طرح جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے، جینز کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے، وہ ہے سب سے زیادہ مائکروسکوپک لیول کے اوپر. اور ایک طرف سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اب ہمیں نیا معاشرہ بنانا ہے. اس کے لیے چونکہ ایشیا میں ابھی تک اور مسلم ممالک میں خاص طور پر خاندان کا ادارہ ابھی کسی نہ کسی درجے میں انٹیکٹ ہے. چادر اور چار دیواری کا تصور ہے، شوہر اور بیوی کا باہمی اعتماد ہے. اگرچہ ہمارے ہاں بھی بگڑے ہوئے طبقات ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ ہے کہ ابھی خاندان کا ادارہ، والدین اور اولاد کے مابین تعلق، اولاد اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جو ہے اپنی سعادت سمجھتے ابھی ہے. کچھ مشرقی اقدار ہماری برقرار ہیں. ہاں ہمارا جو اونچا طبقہ ہے جو مغربی رنگ میں رنگ چکا اس کے ہاں وہ بھی نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی ہے. تو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے 1994 میں کانفرنس بلائی گئی، ویمن لب کی کانفرنس، فیمنزم کی کانفرنس قاہرہ میں. دیکھیے ایشیا کا ایک سرا بنتا ہے قاہرہ، اگرچہ ایشیا سے باہر ہے لیکن ملحق ہے. دوسری کانفرنس 1995 میں بیجنگ میں، ویمن لب، فیمنزم، عورتوں کی آزادی، عورتوں کو مردوں کے بالکل مساوات. اور اس کے 5 سال بعد سن 2000 میں 5 جون سے لے کر 9 جون تک وہ کانفرنس ہوئی تھی، بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کے 5 سال بعد بیجنگ +5 کانفرنس. یہ سوشل انجینئرنگ کا پروگرام جو طے ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں بالاتفاق جو پاس ہو چکا ہے، اس کے چند امور میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو نام دیا گیا ہے ویمن 2000، جینڈر ایکویلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. عنوان تو یہ ہے، کتنا خوبصورت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہومو سیکشولیٹی کو، یعنی مرد مرد سے شہوت کرے، عورت عورت سے شہوت پوری کرے، اس کو ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا جائے، اس کو ہرگز غلط بات نہ قرار دیا جائے.
جیسے رجحان ہے کسی کا ہے، کوئی مردوں ہی سے چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کرنا، ٹھیک ہے کرے، آپ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں گیس جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں اپنے، بڑے ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں اعلان، منسٹر کہتا ہے کہ ہاں میں گے ہوں، منسٹرز کہتے ہیں۔ ایک وقت میں طے کیا گیا کہ گے پادری بھی ہو سکتے ہیں، پادری بھی ہو سکتے ہیں گے، اس لیے کہ یہ تو ایک ریسپیکٹیبل معاملہ ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں۔ نمبر 2، جس طریقے سے ایک نارمل شادی ہوتی ہے مرد اور عورت کی فیملی بنتی، اسی طرح ہومو سیکسول فیملیز بن سکتی ہیں، شادیاں ہو سکتی ہیں مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے۔ نمبر 3، عورت گھر کے کام کاج سے انکار کر سکتی ہے، اور اگر کرے تو اس کے اوپر ویج طلب کرے گی، مجھے اجرت دو، تم جاتے ہو باہر جا کے کما کے لاتے ہو، میں اگر یہاں کام کرتی ہوں تو مجھے دو اجرت۔ عورت اگر حمل کا بوجھ برداشت کرے اور وضع حمل کی تکلیف اس پر بھی شوہر سے اجرت لے سکتی ہے، پے می، کمپنسیٹ می فار مائی پین۔ آگے چلیے، پروسٹیٹیوشن از آلسو اے ریسپیکٹیبل پروفیشن۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک شخص مزدور ہے، کشتی چلا رہا ہے، وہ اپنے مسلز استعمال کر رہا ہے، جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے اور کچھ پیسے لے رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے ڈاکٹر ہے، وہ اپنی صلاحیت اور اپنے علم کی وہ قیمت وصول کر رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ ایک عورت نے اپنا جسم استعمال کیا، بیچا ہے جسم، who are you to object؟ وہ سیکس لیبرر ہے، وہ مزدور ہے، جنسی مزدور، اس کو بے عزت نہ سمجھو، اس کے اوپر نگاہ جو ہے اپنی انگلی حقارت کی نہ اٹھاؤ۔ طے ہو گئے یہ فیصلے، یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے ہیں، اب یہ نافذ ہے، اب دنیا کی ساری ممبر اسٹیٹس پر لازم ہے کہ وہ انہیں نافذ کریں، اور ہم ان میں سے ہیں۔ اسی طرح آگے سنیے، وراثت میں اور شادی طلاق کے معاملے میں بالکل ایکول ہوں گے، مرد طلاق دے سکتا ہے، بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے۔ ان کے ہاں تو بیڑا غرق ہو چکا ہے خاندانی نظام کا، اب وہ تلے ہوئے ہیں یہاں بھی، خاص طور پر مسلم ورلڈ۔ ایک بڑی عجیب سی بات کہی گئی، اگر کسی وقت بیوی اس کی طبیعت جو ہے ہم بستری پر آمادہ نہ ہو اور شوہر مجبور کرے تو یہ بھی ریپ شمار ہوگا، یہ زنا بالجبر شمار ہوگا، دی ہسبینڈ ول بی پروسیکیوٹڈ۔ یہ نظام ہے آخری وار دجالیت کا، انسان سے انسانیت کا لبادہ بالکل اتار کر اسے ننگا حیوان بنا دینے کا پروگرام، اور اس کے ضمن میں جو ہمارے ملک میں ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا، جتنا آگے ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ اسمبلیوں میں، یونین کاؤنسلز میں، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز میں 3/4 سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو کر دینا، عورت کو گھر سے نکالو، لاؤ اسے میدان کے اندر، برابر کھڑا کرو مرد کے ساتھ۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں، بدترین جو معاشرے ہیں ان میں نہیں، یا بہترین معاشرے جو کہلاتے ہیں، جمہوریت کی معراج امریکہ اس میں نہیں، جمہوریت کی ایک معراج بھارت ہے ہمارا پڑوسی ملک، اس میں نہیں۔ ہاں عورتیں بھی الیکشن لڑے، ہمارے ہاں بھی بے نظیر نے بھی الیکشن لڑا تھا اور وہ تھی ممبر، عابدہ حسین نے الیکشن لڑا تھا، وہ بھی تھی ممبر، لیکن یہ کہ سیٹیں فکس کر دینا، اور اگر اتنی کینڈیڈیٹس نہ ملے تو سیٹیں خالی رکھنا، ویٹنگ فار دیم، یہ مشرف صاحب نے ان ون سٹروک کیا، اور مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو واقعتاً 100% ایجنٹ ہے اس وقت امریکہ کا اور مغرب کا، 100%، جس کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جنرل زینی نے، کل کے آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ جمہوریت ہو یا غامریت ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو پرویز مشرف چاہیے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہوتی، پیپلز پارٹی نے بھی اگرچہ پرویز مشرف کی پالیسیز کی تائید 200% کی ہے بے نظیر نے، لیکن یہ کہ اگر حکومت اس کی ہوتی تو وہ یہ نہیں کر سکتی تھی جو پرویز مشرف نے کیا، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کا کیا رد عمل ہے، کیا طرز عمل ہے، لیکن چونکہ مارشل لا تھا، فوج پر کنٹرول ہے پرویز مشرف کا، اور پرویز مشرف ہاتھ میں یہ سب امریکہ کے ہیں، اور امریکہ کا آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا تارا، دی بیلوڈ آف امریکہ، وہ پرویز مشرف، اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ مجھے زیادہ افسوس دینی جماعتوں پر ہے، نیم مذہبی نیم سیاسی دینی جماعتیں، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ احتجاج کیسے کرتے؟ عورتوں کی بھی ووٹ ہے، الیکشن ہم نے لڑنا ہی لڑنا، الیکشن سے ساری ہماری امیدیں وابستہ ہیں، الیکشن ہی ہمارے تمام امراض کا مداوا ہے، علاج ہے، عورتوں کو ناراض کیسے کر لیں؟ ان کے ووٹ تو برابر ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی ہو،
یہ ہے وہ ذہنیت، غلط ذہنیت، خشت اول چونہد معمار کج، تاثریہ می روت دیوار کج۔ یہ سمجھنا کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ چیز اختیار کر لی، انہوں نے اتنی بڑی گولی ایسے ہضم کی ہے، شیر مادر کی طرح اسے حلق سے اتار لیا ہے، کسی نے احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ نگاہ تھی الیکشن کے اوپر، اور اس میں عورتوں کے ووٹ۔ یہ ہے میرے نزدیک اس وقت کا سب سے بڑا المیہ پاکستان کا، جو دنیا میں کہیں نہیں، کسی ملک میں نہیں، جاپان میں نہیں، جرمنی میں نہیں، کوریا میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اولیت حاصل ہوئی ہے۔ دی فرسٹ ایور کنٹری ان دی ہول ورلڈ از پاکستان۔ اس سے جو ایک دم بریک تھرو ہوگا، جس کو کہتے ہیں فیمنزم موومنٹ، فیمنزم خواتین کی، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کی تحریک، وہ جس تیزی کے ساتھ اس ملک کے اندر بڑھے گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اصل میں خاص مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا تمہیدی بیان کیا ہے کہ دجل کہتے کسے ہیں، دجالیت کہتے کسے ہیں۔ ایک دجال جھوٹے نبی تھے، ایک دجال ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ کہ اس کے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت یہودی ہیں، اور یہودیوں نے یہ ساری ایجاد جو ہے سیکولرزم اور پاپولر ساورنٹی یہودیوں کی ایجاد ہے۔ یہ بینکنگ سسٹم، ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بینک جو ہے، بنوک بینک کی جمع، ای بنوک کی فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ ان بینکوں نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا وہ نکال باہر کیا، ختم کر دیا، انسان کو حیوان بنا دیا۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی انہی کا کیا دھرا ہے۔ یہ سارا ہالی ووڈ ان کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا کا کلچر تو اب ہالی ووڈ، اور دوسرا ایک بالی ووڈ ہو گیا ہے جو بھارت کے اندر ہے، بامبے، بالی ووڈ اس کو کہتے ہیں۔ وہ تو ظاہر بات ہے کہ پکچرز میں جو کچھ لوگ دیکھیں گے، جو عورتیں دیکھیں گی، جو بچیاں دیکھیں گی، جو بچے دیکھیں گے، اسی کو سمجھیں گے معیار۔